نہیں ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ ترمذی کی کہ ایک بندے نے سرخ کپڑے پہنے تھے، آپ علیہ السلام نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا، آپ نے خود سرخ لباس استعمال کیا ہے، سبز لباس استعمال کیا ہے، سنن اربعہ میں ایسی روایتیں موجود ہیں، سفید کیا ہے، کالا کیا ہے، ٹھیک ہے، زرد صرف منع ہے، وہ بھی احرام کی حالت میں، عام حالت میں زرد بھی پہن سکتے ہیں۔ تو یہ ساری لباس ثابت ہے، اور سارے لباس ان کلرز کی پگڑیاں بھی اگر وہ پہن لے تو جائز ہے، کوئی عرض نہیں۔ کالا لباس میرے بھائی چونکہ اب ایک فرقہ وارانہ ایک تفریق ہو چکی تھی، اس لیے یہ ٹارگٹ ہو گیا، ادروائز میرے بھائی میرے لیے دیکھو نا، تسی ادھر دیکھی جا رہے ہو، کالا لباس جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ہر طریقے سے کالا لباس پہنا ہے، اور جس طرح کالا لباس پہنا ہے کوئی اور لباس پہنا ہی نہیں ہے۔ کس طرح سنیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکے میں، تو آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، سفید پگڑی بھی ثابت ہے، المستدر علاقے میں موجود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالی پگڑی کھول کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور 4 انگلی کے برابر شملہ چھوڑا، اور کہا کہ شملہ چھوڑا کرو، یوں امامہ خوبصورت لگتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے امامہ باندھا۔ میں نے پچھلے لیکچر میں المصنف حاکم سے وہ ویڈیو میں HD کیمرے میں وہ حدیث دکھائی بھی تھی۔ تو سفید بھی سنت ہے۔ صحیح مسلم میں کہ فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی، بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنا آخری خطبہ دیا ہے بیماری کے عالم میں، اس میں آپ نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا، اور آپ کا عمومی امامہ کالا ہی تھا، ایون آپ علیہ السلام کا جھنڈے کا کلر بھی کالا ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور جھنڈا بھی ہو گیا، امامہ بھی ہو گیا، کالی کملی تو سنا ہے نا آپ نے، جس مکتب فکر نے آپ کو پڑھایا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ رافضیوں کا لباس ہے اور حرام ہے، وہ تو نعتیں لکھتے ہیں کالی کملی والے، تو ان کو کہ اس کو نعت کو چینج کریں، چٹی کملی والی کر دیں۔ آپ نے اپنی نعت کے اوپر نہیں کبھی غور کیا؟ اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ کالے کلر کی، کالے بالوں کی اونی ہوئی کالی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی ہوئی تھی، اس حال میں کہ سیدنا حسن ابن علی آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر سیدنا حسین آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی ان کو بھی چادر کے نیچے لیا، پھر مولا علی علیہ السلام آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا، اور اس کو روایت کون کر رہا ہے؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر وہ چادر، کالی چادر کی، جس کو کالی کملی کہتے ہیں یہ، اور پھر آپ نے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی، آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر والی حدیث بڑی مشہور ہے، وہ بھی کالی تھی میرے بھائی، اور دسا ٹھیک ہے جی، ہاں سنیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کالے کلر کا جبہ نکالا، کسروانی یعنی کسرا پرشین جبہ، جو پرشیا کے حاکم نے آپ کو گفٹ بھیجا ہوا تھا، کفار سے بھی آپ گفٹ لے سکتے ہیں، وہ اس کے اوپر یعنی دامن کے اوپر یہاں پر بھی یعنی گوٹ لگی ہوئی تھی ریشم کی، میں نے بتایا صحیح مسلم میں حدیث ہے 4 انگلی تک آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں، ریشمی لباس نہیں، یہاں پہ بھی تھی اور دامن کے اوپر بھی تھی، اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا وہ مبارک کرتا ہے جو آپ پہنا کرتے تھے، اور ہم اس مبارک کرتے کو پانی میں بھگو کر مریضوں کو اس کا دھون شفا کے طور پہ پلاتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے الحمدللہ۔ اور میں نے وسیلہ اور توسل والے لیکچر میں ان سارے حدیثوں کے نمبر بھی بتائے ہیں۔ تو جو آپ نے پگڑی پہنی، جس کی آپ نے چادر پہنی، جس کا آپ نے جبہ پہنا، جو آپ کے جھنڈے کا رنگ ہے، تو اون بھی کالا رنگ، چلیں اسی زمن میں ایک چیز، چلو تسی اور ہی خلاف کعبہ تے کالا ہے نا یار، وہی مان لو، ہاں نہیں اس میں کلر نہیں آیا، یا ایھا المزمل میں کلر نہیں آیا، ٹھیک ہوگا جی۔